نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر 4 تسبیحات کا ذکر کروں گا۔ یہ وہ تسبیحات ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی ہیں، جو مشکلات کو دور کرنے والی ہیں، جو اطمینان قلب عطا کرنے والی ہیں، جو راحتیں خوشیاں دینے والی ہیں، جو مشکلات کو پریشانیوں کو دور کرنے والی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت تمام اذکار میں سب سے افضل اور بہتر ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں۔ 1 سپارہ 2 سپارہ، اور اگر نہیں تو آدھا سپارہ، کم از کم پاؤ سپارہ۔ اگر اتنی بھی مصروفیت زیادہ ہے، وقت نہیں، تو کم از کم روز کا 1 رکوع ہی پڑھ لیں کہ انشاءاللہ اس کے برکات ثمرات دیکھیں گے۔ اور اپنا جب آپ معمول بنا لیں گے کہ 1 رکوع یا آدھا سپارہ، پاؤ سپارہ یا 1 سپارہ روزانہ پڑھیں گے، اس کے بڑے فضائل ہیں کہ ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری تسبیح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہے۔ کلمہ طیبہ کہ یہ ایسی عظیم تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عظیم کلمہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ سمعیت میں عرض کیا، یا باری تعالیٰ مجھے کچھ خاص وظیفہ بتائیں کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کی تعریف، آپ کی حمد و ثنا کروں اور آپ کو یاد کروں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوئے، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ۔ حضرت موسیٰ السلام نے بارگاہ سمعیت میں عرض کیا، یا باری تعالیٰ نے تو ساری دنیا پڑھتی ہے۔ فرمایا کہ ہاں، یہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلے میں اس کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں دنیا و ما فیہا اور ساری چیزیں رکھ دی جائیں، تو فرمایا کہ یہ کلمے والا پلہ جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ اتنی قوت و طاقت ہے اس کلمے کے اندر۔ اور جس شخص کو موت کے وقت یہ کلمہ نصیب ہو جائے، کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے، فرمایا کہ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو دوسری تسبیح روزانہ کی بنیاد پر کلمہ طیبہ کی ہے۔ اور تیسری تسبیح استغفار کی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ سے التجائیں کرنا، اور خطائیں اور لغزشیں اس دنیا کے اندر انسان سے ہوتی رہتی ہیں، تو استغفار سے فرمایا کہ انسان کا وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، اس کی برائیاں مٹ جاتی ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی تسبیح فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ کوئی بھی درود ہو یا درود کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو درود ابراہیمی یہ سب سے افضل اور بہتر درود ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی درود ہیں، اگر کوئی بھی پڑھنا چاہیں تو ایک تسبیح روزانہ کی بنیاد پر پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز جس نے یہ 4 عمل کر لیے تو اس کو زندگی کے اندر راحتیں نصیب ہوں گی، اور اس کی خوشیاں نصیب ہوگی، اور اس کی پریشانیاں تکلیفیں دور ہوں گی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔